بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، عزیز بچوں، بے انتہا شکر و احسان ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے آج ہم تمام کو ایک عظیم مقصد حصول علم کے خاطر یہاں پر جمع فرمایا۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور یہاں جمع ہونے کو اللہ رب العالمین نفع بخش بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائیں اور جو کچھ باتیں ہم یہاں سنیں گے جو حق ہوں گی، اللہ عمل کی توفیق اور ان سب باتوں کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، جمع ہونے کا کیا مقصد ہے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب مقصد کو جان کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہم تہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اور دوبارہ ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں جمع ہونے کو ذخیرہ آخرت بنا دے، جہنم سے آزادی اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنا دے۔ برادران اسلام و خواتین اسلام، موضوع آپ سب جانتے ہیں کہ قصۃ سلیمان، سیدنا سلیمان مع الہدہد۔ یہ واقعہ ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے۔ اس کے باوجود آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں تو مجھے آپ کی تڑپ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یقیناً آپ یہ سوچ کر یہاں جمع ہوئے ہیں، یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ زیادہ یہاں ملے گا، یا یہ بھی آپ سوچ کر جمع ہوئے ہوں گے کہ اس واقعے کو آپ صحیح طریقے سے دوبارہ آپ سماعت فرمائیں یہاں پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا واقعہ ہدہد کے ساتھ جو پیش آیا ہے، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو چند سطور میں لکھ سکتے ہیں نا؟ چند لائن میں واقعہ ختم ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ یہ جمعہ نہیں ہے، آج جمعہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ جمعے کا خطبہ ہے۔ جی ہاں، بول سکتے ہیں۔ ویسے خطیب اگر سوال کرے جمعہ کے دن تب بھی بول سکتے ہیں، وہ منع جو کیا گیا آپس میں بولنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہاں جمعہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا جمعہ بولنے نہ بولنے کی بات، ماشاءاللہ لوگ تو جمعہ کے دن بہت کچھ بول لیتے ہیں، خطیب صاحب اپنا بول رہے ہیں یہ اپنے پیچھے سے بول رہے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن جس ادب و احترام کے ساتھ سنتے ہیں اور ساری باتیں سر کے اوپر سے چلی جاتی ہیں، ایسے نہ بیٹھیں۔ یہ مقصد ہے بولنے کا کہ جمعہ نہیں ہے، جب بھی کوئی میں سوال کروں آپ سے، آپ میرا ساتھ دیں، میرے ساتھ رہیں، مجھے پتہ چلے گا کہ میں بیدار لوگوں کے ساتھ ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس واقعے کو ہم لکھنا چاہیں تو شاید ہم چند سطور میں اس کو لکھ لیں گے اور واقعہ ختم ہو جائے گا۔ سنانا چاہیں تو 2-4 منٹ میں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ میں اگر مرچ مسالہ لگا کر بولا جائے تو شاید 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے میں ہم بول سکتے ہیں اور واقعہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن 10 دن آپ اس واقعے کو سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں،
اس واقعے کو سننا ہے 10 دن، ایسا تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہے، 10 دن آپ اس واقعے کو سنیں گے۔ کیسے سنیں گے انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج اس پروگرام کے، چونکہ 10 روزہ یہ پروگرام ہے اور 10 دن آپ کو کم سے کم ہر دن 2 گھنٹے دینا ہے، تو اس طریقے سے 20 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ حساب صحیح کر رہا ہوں میں؟ اسلم بھائی بول رہے ہیں نہیں حساب غلط ہے، حساب صحیح کر رہا ہوں نا جی۔ تو 20 گھنٹے آپ لوگوں کو دینے ہیں اس پروگرام کے لیے، تو ان 20 گھنٹوں میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نفع بخش علم عطا کرے، حق عطا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے غلط باطل چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اعلان میں ہم نے لکھا کہ ایک دعوتی اور تربیتی کیمپ ہے یا پروگرام ہے، دعوتی و تربیتی پروگرام ہے، یا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک دعویٰ کورس ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک دعوتی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کا مقصد، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد سوئے ہوئے دلوں کو جگانا ہے، مقصد سے غافل لوگوں کو ان کے مقصد سے آگاہ کرنا ہے، منزل سے ناآشنا لوگوں کو ان کی منزل کا پتہ بتانا ہے۔ یہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد ہے، جو انشاءاللہ 10 دن ہم ساتھ رہیں گے اور یہ کارواں 10 دن چلے گا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ سفر 10 دن کا ہے۔ تو اس دعویٰ کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور آج جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سیٹ اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا، انشاءاللہ کل سے جیسا کہ سیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں یہی سیٹ اپ رہے گا، اور میں آپ سب کو یہ اطلاع دے دوں کہ صرف اور صرف 50 لوگوں کے لیے یہ پروگرام بنایا گیا ہے، صرف 50 لوگوں کے لیے، اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ 50 جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ یہ 50 ہزار بن جائیں۔ اس معنی میں نہیں کہ یہاں پر جمع ہو جائیں، جو 50 لوگ یہاں پر باتیں سنیں، اللہ کرے کہ یہ باتیں 50 ہزار لوگوں تک پہنچیں، 50 لاکھ لوگوں تک پہنچیں، اور اس بات سے کوئی بعید نہیں ہے، اس بات کا شدید امکان ہے انشاءاللہ۔ کیا اسی عزم سے آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں؟ خواتین سے بھی سوال ہے، کیا اسی مقصد کے تحت آپ سب یہاں جمع ہوئی ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب بنائے۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلا سوال جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ آخر میں مسلمان کیوں؟ لِمَ خُلِقْتُ مُسْلِمًا، مجھے مسلمان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ مجھے مسلمان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اگر میں ابھی آپ لوگوں سے سوال کروں، جواب دیں گے آپ لوگ، یا پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کروں، تھوڑا سا سیٹ ہونے کے بعد آپ لوگ؟ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سیٹ ہونے کے بعد جی۔ سوال پہلا میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ لِمَ خُلِقْتُ مُسْلِمًا، میں مسلمان کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کر دے یا کوئی بھی آپ سے سوال کر دے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ مجھے یقین ہے کہ بہت صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ، پھر بھی پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں، پھر اس کے بعد میں بات آگے بڑھاؤں۔ تو کوئی ہاتھ اٹھا لیں جو خود جواب دینا چاہے، ورنہ بولیں گے پتہ نہیں شیخ کو کیا دشمنی تھی ہم سے۔ جی اکبر صاحب۔ انسان کو اپنا مقصد زندگی جی اس کو طے کرنے کے لیے ہم لوگ مسلمان، میں سوال یہاں پر یہی ہے کہ آپ کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں مسلمان پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی جو ہے عبادت کرے۔ اچھا، بارک اللہ فیک۔ اور کسی کے پاس کوئی اور جواب ہے؟ جی ایکچولی ہر انسان جو ہے ایک مسلمان ہی پیدا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو ہدایت دیتا اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان، یعنی اس کو مقصد اس کا مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، جواب نہیں ہوا ہے جی۔ بارک اللہ فیک۔ یہاں پر مائک نہیں ہے، مائک تھا یہاں پر جی، اور ایک میں خواتین میں بھیج دیجیے گا۔ بارک اللہ فیکم شیخ۔
بھائی نے جواب دیا کہ بحیثیت مسلمان میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد، بھائی نے کہا کہ اللہ کی بندگی ہے، اور ادھر سے بھائی نے جواب دیا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ سے، جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں بچوں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، مقصد سے غافل اور مقصد سے ناآشنا لوگ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ مقصد، ہمارے وجود کا مقصد اگر ہمیں نہیں پتا ہو تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بحیثیت انسان، بھائی نے جو جواب دیا، بحیثیت انسان ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الذاریات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان، اے مسلمانوں، آپ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بھائی نے کہا کہ ایک بھائی نے کہا کہ سارے ہی مسلمان پیدا ہوتے ہیں، صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یہودی ہوں تو مجوسی بنا دیتے ہیں اگر وہ مجوسی ہوں، نصرانی بنا دیتے ہیں اگر وہ نصرانی ہوں۔ سوال میرا یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو مسلمان گھرانے میں کیوں پیدا کیا ہے، یا پھر آپ مسلمان کیوں باقی ہیں؟ کسی نے بولا، میں نے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ میرے ابو مسلمان ہیں، میرے خاندان مسلمان ہیں، میرے دادا پردادا سب مسلمان ہیں، اس لیے میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ جواب ہوتا ہے بہت ساروں کا۔ تو بحیثیت مسلمان، اے امت مسلمہ، اللہ نے تجھے کیوں وجود بخشا ہے، تجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا کرنا ہے لوگوں کے ساتھ ہمیں؟ کیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے، اس مقصد کو کبھی اپنے ذہن سے نکلنے نہیں دینا۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے مقصد وجود سے ناآشنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیوں مسلمان ہے، آخر کیوں اللہ نے اس کو مسلمان پیدا کیا گیا، وہ نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کا مقصد بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں اور بھلائی کا حکم دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا۔ ایک اور جواب، بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ شہادت حق کے لیے ہے۔ ذرا سا غور کریں، بحیثیت انسان ہمارے وجود کا مقصد شہادت حق ہے، اور بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا مقصد حق شہادت ہے۔ یہ کیا ہے، الٹا کر دیے تو دو باتیں ہو گئیں، ہاں ادھر سے ادھر کر دیے تو دو باتیں ہو گئیں، بالکل دو باتیں الگ ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمارے وجود کا مقصد شہادت حق ہے۔ شہادت حق سے مراد توحید کی گواہی ہے، اللہ کی عبادت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد۔ اور بحیثیت مسلمان، امت مسلمہ، بحیثیت امت محمدیہ، ہماری زندگی کا مقصد حق شہادت ہے۔ دلیل سورۃ البقرہ کی ہے، پارہ نمبر 2 کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
امة وسطا. اس سے پہلے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تحویل قبلہ کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ جب قبلہ بدلا تو کئی بیوقوف آ کر کہنے لگے ارے کیا ہو گیا ان کو، یہ کیا وجہ ہے کہ بدل گئے یہ لوگ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، پہلا قبلہ چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف چلے گئے. کیا مقصد ہے؟ اللہ کہا قل للہ المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقیم. اس کے بعد اللہ نے کہا وكذلك جعلناكم امة وسطا، اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط بنایا ہے. کیا معنی وسط کے؟ مفسرین کہتے ہیں وسط کے معنی اعتدال کے ہیں، وسط کے معنی عدل کے ہیں، وسط کے معنی خیر کے ہیں، اور وسط کے معنی یہاں پہ درمیان کے بھی ہیں. اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے جی. وسط کے معنی درمیان کے بھی ہیں. تمام معنی اپنی جگہ صحیح ہیں. میرے استاد اس آیت کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. امت وسط کیا کام ہوتا ہے؟ امت وسط مثال دے کر سمجھاتے تھے ٹریفک پولیس ہیں، کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ کہاں کھڑے ہونا چاہیے اس کو؟ کہاں کھڑی ہوتی ہے وہ تو الگ ہے، ہمارے ملکوں میں ہوٹلوں میں جا کے بیٹھ جاتی ہے یا جہاں پیسہ مل رہا ہے وہاں کھڑی ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ کہاں کھڑے ہونا چاہیے اس کو؟ بیچ میں. کیوں؟ تاکہ وہ کنٹرول کرے. اور کس کو کنٹرول کرے؟ صرف اپنے رشتہ داروں کو، صرف اپنے آنے والوں کو. نہیں میں ادھر سے میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، میں صرف انہیں کو چھوڑوں گا، میں انہیں کا خیال رکھوں گا. کیا ہوگا اس کے بعد؟ تین طرف کے لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہی کریں گے جو آج امت مسلمہ کے ساتھ ساری دنیا کر رہی ہے. وہی کریں گے جو آج امت مسلمہ کے ساتھ ساری دنیا کر رہی ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. امت میں ایسا طبقہ موجود ہے جو سائڈ میں چلا گیا، ہمارے ملکوں کی پولیس کی طرح سائڈ میں ہے، بالکل جہاں کچھ مل رہا ہے وہاں پر چلے جا رہے ہیں. اس کا بھی نتیجہ یہی فساد. کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. ادھر سے بھی گاڑیاں، ادھر سے بھی گاڑیاں، ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، چاروں طرف سے گاڑیاں ہیں. حادثات، روزانہ حادثات سننے میں آ رہے ہیں. آج امت مسلمہ بالکل اسی طرح اپنے آپ کو کنارہ کش کی ہوئی ہے. نتیجے میں دنیا فساد میں مبتلا ہے. ہر طرف فساد سن رہے ہیں. کیوں؟ اپنے مقصد کو چھوڑے ہوئے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. لوگوں پر تمہیں گواہ بننا ہے. یہ ہے حق شہادت. لوگوں پر تمہیں گواہ بننے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت کے اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو بلائیں گے. ہاں بھائی آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کی؟ ہاں اللہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی. کون ہوں گے گواہی دینے والے آپ پر؟ امت محمد. امت محمد یہ گواہی دے گی کہ ہم نے ذمہ داری ادا کر دی ہے. تو یہ امت محمد جو ہے، امت محمدیہ، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سارے انبیاء نے ادا کر دی ہے. اس بات کی گواہی دیں گے یہ امت محمدیہ. تو ہمارے وجود کا مقصد بحیثیت انسان شہادت حق ہے، اور بحیثیت مسلمان حق شہادت ہے، یعنی گواہی کا حق ادا کرنے کے لیے. اور وہی کر سکتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا، دین کا جو کام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے لِمَ خُلِقْتُ مُسْلِمًا، کہ مجھے مسلمان کیوں پیدا کیا گیا ہے. اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں. آگے کا موضوع ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بار یاد دلا دوں آپ لوگوں کو کہ اس پروگرام کے اختتام پر ایک کمپٹیشن بھی ہونے والا ہے. پتہ ہے نا؟ پتہ ہے؟ خواتین کو پتہ ہے؟ ہاں مجھے اندازہ لگ رہا ہے خواتین بڑی تعداد میں ہیں، ان کو مکمل پتہ ہوگا انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے آخر میں ایک پروگرام ہوگا. مطلب یہ کہ 50 لوگوں کے درمیان، اور حاضری بھی ہوگی آپ لوگوں کی. خواتین میں بھی ایک پیپر گھمایا جا رہا ہے اور مردوں میں بھی وہ دستخط کریں. روزانہ حاضری ہوگی. جو پورے 10 دن شریک ہیں انشاءاللہ ان کے درمیان مسابقہ ہوگا. مسابقہ کیا ہوگا؟ یہی جو باتیں آپ مجھ سے سن رہے ہیں اس کو آپ لوگ، اگر امام بخاری کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے تو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کے دل و دماغ میں باتیں ایسے بیٹھ جائیں گی، آپ بالکل ایسے ہی سنیں. اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے نا پین اور نوٹ بک میں اس کو پین لے کر اس علم کو قید کریں. پین اور پیپر لے کر اس علم کو قید کریں تاکہ مسابقے میں آسانی ہو. لیکن کچھ احباب ماشاءاللہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ضرور کچھ نہ کچھ امام بخاری رحمہ اللہ کے سے ان کا کوئی تعلق ہے کہ بالکل ایسے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ان کو یاد بھی ہو جا رہا ہے ایسے بالکل فٹافٹ. تو ورنہ اگر نہیں ہے تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا تاکہ مسابقے میں آپ کے لیے آسانی ہو. انہی باتوں میں سے جو کچھ لیکچر آپ لوگ سنیں گے مجھ سے یہاں پر، انہی میں سے سوالات ہوں گے. تحریری امتحان ہوگا، مطلب ریٹن میں ہوگا ایگزام، اور جو جن کے جوابات اچھے ہوں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو انشاءاللہ مرکز کی جانب سے انعام بھی دیا جائے گا. چلیے اس کے بعد کا موضوع ہے، آج برا نہ مارے میری اس بات سے، ہمارے چونکہ میرے کچھ پروگرام بچوں میں بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر ٹین ایج وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی میرے کچھ پروگرام ہوتے ہیں. بچوں سے بہت زیادہ ہم کبھی کبھی گھل ملتے ہیں، تو بچے جو ہے نا یہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ یہ ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں مسلمان دہشت گرد، یہاں مسلمان دہشت گرد، جہاں دیکھو مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان غلط کام کر رہے ہیں، ساری دنیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. ہم کیوں مسلمان ہیں؟ آخر ہم نے اسلام ہی کو کیوں ایکسیپٹ کیا ہوا ہے؟ دیکھو کرسچینٹی کو دیکھو، کتنے سیدھے سادے لوگ ہیں، کتنے نرم مزاج کے لوگ ہیں، ان میں کسی طرح کا کچھ نہیں ہے. امریکہ کو دیکھو، برطانیہ کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، اور مسلمانوں کو دیکھو. یہاں فلسطین میں مسلمان مر رہا ہے، سیریا میں مر رہا ہے، یمن میں، عراق میں، جہاں دیکھو مسلمان تباہی کا، بربادی کا شکار ہے. نتیجے میں آج مسلم نوجوان احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور مسلم نوجوان ہمارے بچے آج احساس کمتری کا شکار ہیں. وہ پریشان ہیں کہ بھئی اتنے سارے مسلمان ہر طرف مر رہے ہیں، پھر ہم بھی مسلمان ہیں. آپ کو میں بتا دوں کئی ایسے واقعات ہیں کہ ان حالات کو دیکھ کر کئی مسلمان، بلکہ ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا ہے. ہزاروں کی تعداد میں پوری امانت داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ آخر اسلام ہی کو ہم کے میں کیوں لینا ہے، آخر اسلام ہی کو ہمیں اپنے سینے سے کیوں لگانا ہے. وہ نہیں جانتے ہیں. اور جو مسلمان یہ نہیں جانتا، جو داعی یہ نہیں جانتا کہ اسلام ہی کو مجھے کیوں لینا ہے، مجھے بتائیں وہ اسلام کو کیا پہنچا سکتا ہے دوسروں تک. چلیں اب میں آپ سے سوال کروں گا، مجھے آپ میں سے کوئی بتائیں، میں ہی پوچھ لوں، آج آپ لوگ خود بتائیں. کل سے انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں سب کو یہاں پہ، کل سے میں دیکھ لوں گا آپ لوگوں کو. آج آپ لوگ خود جو ہے نا بتائیے گا ہاتھ اٹھا کر کہ میں جواب دوں گا کہ آخر آپ نے اسلام ہی کو کیوں لیا ہے جبکہ دیگر مذاہب اور بھی اچھے ہیں. یہ سمجھیے کہ میں غیر مسلم ہوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ مجھے کس طرح مطمئن کریں گے؟ کیوں؟ دوسرے کیوں نہیں ہیں، صرف اسلام ہی کیوں ہیں؟ وہی اسی کا آپ نے آیت پڑھ دی، انہوں نے ٹرانسلیشن کر دیا، آپ نے آیت پڑھ دی. جی یہ جواب نہیں ہوا. امن و آشتی کا اسلام مذہب ہوتا تو جو ہے نا سیریا میں مسلمان اس قدر تباہ ہوتے، یمن میں، فلسطین میں 50 سال سے، کشمیر میں، فلاں جگہ. کہاں امن و شانتی ہے آپ کے پاس؟ امن و شانتی ہمارے پاس ہے. امریکہ میں آؤ ہم دکھاتے ہیں امن و شانتی، برطانیہ میں امن و شانتی ہے. کیا ہے امن و شانتی آپ کے پاس؟ جی کاشف صاحب. کیونکہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام ہی فطرت. یہ تو آپ کہہ رہے ہو، میں نہیں مانتا اس کو. جی یہ کیوں آپ نے اس کو لاسٹ کیوں بنا لیا ہے؟
جی جی اسی طرح اسلام از لیٹسٹ ورژن اینڈ دا فائنل ورژن. یہ آپ بول رہے ہو نا, آپ بول رہے ہو, کیا ثبوت ہے اس کا؟ اگر یہی باتیں وہ اپنے مذہب کے بارے میں کریں تو ان کو کہنا کہ وہاں پہ آئے, کامن چیزوں پہ آئے جو کہ ہے, ہمیں ثبوت کے ساتھ بتانا. یہی ہے کہ آپ ثابت کریں. آپ ثابت نہیں کر رہے ہیں, آپ بس دین اسلام کی تعریف کر رہے ہیں, لیکن ثابت کر کے بتائیں. جی خواتین ناراض ہو جائیں گی اگر ان میں سے کوئی, ہاں مائک پہنچائیں وہاں پر, اگر وہاں پر مائک ہو تو پیچھے شاید اس کا بٹن ہے, جلدی سے ٹائم ہو رہا ہے. جی جی نہیں ہاتھ, بہت سارے ہاتھ اٹھ رہے تھے وہاں سے, وہ مائک نہیں پہنچ رہا ہے, شاید مائک آن نہیں ہو رہا ہے. جی جی آن ہو گیا, آن ہو گیا. جی السلام ورحمۃ اللہ. جواب مکمل نہیں ہے. جی اسلام ایک ایسا مذہب ہے. لے لیں مائک لے لیں. اچھا جی پیچھے سے پریس کریں. جی یہ تو آپ کے آپ چلیں, اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے. وہ انہوں نے عربی میں بولا, قرآن کی آیت پیش کر دی, انہوں نے انگلش میں بول دیا تھا. کمپلیٹ نہیں کیا. اچھا کمپلیٹ نہیں کیا. جی اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جو ہے بھیجتا ہے. تو میں بولتا ہوں کہ آپ کرسچینٹی کو مان لیں, نصرانیت کو, جنت میں جاؤ گے. یہ کیا اسلام کو مان رہے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے اس کی طرف جو ہے رغبت دلائی. جی چلیں جی آخر بات ہمارے اسلام بھائی سے لے لیتے ہیں. اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اور اسلام جینے کا لائف آف سسٹم آف لائف ایک اسلام میں ہے, اور کوئی مذہب میں سسٹم نہیں ہے کہ جینے کا طریقہ کیا ہے, رولز کیا ہے, ریگولیشن کیا ہے, کیسا جینا چاہیے. اب کوئی اور مذہب میں تو نہیں ہے یہ سب چیزیں. زکوٰۃ ہے اور جس طریقے کا جو سسٹم ہے, سسٹم آف لائف, وے آف لائف جو اسلام میں ہے وہ اور کوئی مذہب میں نہیں ہے. ٹھیک, بارک اللہ فیک. کچھ جواب تک پہنچ گئی ہے. اسلام میں پروف بھی ہے اور یہ بھی ہے, سب کچھ دلیل ہے, سب کچھ ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو اس میں وٹنس اور اس کا صحیح مذہب ہونے کا اس میں ساری دلیلیں موجود ہیں, جا کے پڑھ لو تم, مجھ سے مت پوچھو. جی جی اچھا, قرآن کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ دوسرے کوئی کتابوں میں نہیں ہے. چلیں ماشاء اللہ فی الحال کافی ہے, ٹائم ہو رہا ہے. چلیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو ہے نا اور بھی اچھے جوابات آپ لوگوں کی طرف سے مل سکتے ہیں. چلیں ایک مختصر میں جواب دوں گا آپ کو. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, اللہ کے لیے بتائیں, للہ, آپ کے سامنے غیر مسلم اگر ایسے کھڑا ہو اور آپ سے یہ سوال کرے, جتنے آپ لوگوں نے جوابات دیے ہیں آپ خود کہیں, خود سوچ کے بولیں, کیا میں ان جوابات سے مطمئن ہو سکتا ہوں؟ آپ بتائیں, مطمئن ہو سکتا ہوں میں؟ ہمارے آصف بتائیں, میں مطمئن ہو سکتا ہوں؟ نہیں. آصف ہے ماشاءاللہ یہاں پر نیچے تشریف فرمائیں, ان کو یہاں ہونا چاہیے. بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ ان جوابات سے میں مطمئن نہیں ہو سکتا. ویسے جوابات بہت سارے ہو سکتے ہیں, مطمئن کرنے کے لیے بہت سارے اسباب ہم ذکر کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال اس مختصر سے کورس میں جو چیز, ایک مختصر سا جواب میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ دلائل کے ذریعے آپ مطمئن کر سکتے ہو سامنے والے کو, وہ جواب یہ ہے کہ اسلام, جیسے کچھ حصہ جو ہے نا بھائی اسلم نے ذکر کر دیا کہ اسلام ہی ایسا دین ہے جس میں جو انسان کی 5 ضروریات کا محافظ ہے. اسلام ایسا دین ہے جو انسان کی 5 ضروریات کا محافظ ہے, ایسی حفاظت
دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے، پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا. وہ پوچھے گا بتاؤ کیا کیا اور کیسے کیسے بتاؤ. تو وہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہوگا انہیں. جیسے بھائی نے بولا کہ قرآن کے اندر وٹنس ہیں، ثبوت ہیں، سب کچھ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہے کچھ تو بتائیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. تو میں مختصر جواب میں اکثر کو یہ دیتا ہوں کہ اتنی تو بات کم سے کم یاد رکھ لیں کہ اسلام 5 دیکھیں، اسلام اپنے ماننے والے کے سلسلے میں چاہتا ہے، اپنے ماننے والے کے سلسلے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ بڑی پرامن اور مطمئن زندگی گزارے اور دنیا اور آخرت کے لیے کوشاں رہیں. یہ اسلام چاہتا ہے. اور یہ چاہت یہ چیز اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب ان 5 چیزوں کی حفاظت کی وہ ذمہ داری لیں. اور اسلام 5 جس کو ہم ضروریات خمسہ کہتے ہیں، انسان کی 5 اہم ضرورتیں ہیں، 5 اہم ضرورتیں ہیں. اور ان ضرورتوں کو سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہماری پوری زندگی ان 5 ضرورتوں کے سلسلے میں سوچ سوچ کر گزرتی ہے. سب سے پہلی چیز، انسان، جیسا کہ بھائی نے کہا، اسلام انسان کے دین کا محافظ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والے کی پیشانی کسی غیر کے سامنے جھکے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جو اس ماتھے کو غیر اللہ کے سامنے رکھے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں چلا جائے گا، ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے مغفرت بھی نہیں ہے، یعنی شرک. اسلام دین کا محافظ ہے. جیسا کہ بھائی نے دین کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج. نہیں، دین زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے. اسلام نے، میں بڑی چیزوں کی بات نہیں کروں گا، اسلام تو وہ دین ہے جو انسان کو اپنی قضائے حاجت کے آداب تک سکھاتا ہے کہ آپ حمام جاؤ تو کیسے، بیٹھو تو کیسے، اٹھو تو کیسے، صفائی کرو تو کیسے اور کس چیز سے. یہ دنیا کا کوئی اور مذہب یہ آداب اس حد تک نہیں سکھاتا. اسی لیے صحابہ کرام فخر محسوس کرتے تھے، اور ہم بھی فخر اسی وقت محسوس کریں گے نا جب ہمیں خود پتا ہو کہ اسلام کس قدر عظیم ہے. تو اسلام انسان کے دین کا محافظ ہے. نمبر 1، بہت تفصیلات ہیں، میں زیادہ تفصیلات نہیں بتا سکتا، بالکل ٹائم ختم پر ہے، 5-6-7 منٹ میں یہ حصہ ختم ہو جائے گا. نمبر 2، اسلام انسان کی عقل کا محافظ ہے. اسلام انسان کی عقل کا محافظ ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ اس کا ماننے والا ایسی چیزیں استعمال کرے کہ اس کی عقل معوف ہو جائے اور پھر وہ فٹ پاتھ پہ سو کے بھی اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ محسوس کرنے لگے. اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے ماننے والا بے ہوش زندگی گزارے. اسی لیے کہا نماز کے لیے آؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو اسلام نے شراب کو کیوں حرام کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس کہا. رجس کیوں کہا؟ اسلام انسان کی عقل کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں ان سب چیزوں کی اجازت ہے آپ کے پاس. اور نمبر 3، بڑے اختصار کے ساتھ، اسلام انسان کے مال کا محافظ ہے. صبح سے شام تک ہم لوگ اسی مال کی دوڑ دھوپ میں ہوتے ہیں. اسلام انسان کے مال کی جیسی حفاظت کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسی حفاظت نہیں کرتا. اسی لیے کہا اسلام نے کہ اگر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کے مطابق ربع دینار کا مطلب چارہ نہیں، ربع دینار بھی اگر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ کیوں سزائے رکھے اسلام نے؟ کہ آپ کسی کا ناحق ربع دینار بھی، پاؤ پیسہ بھی آپ کسی کا ناحق نہیں لے سکتے. سبحان اللہ. سود کو کیوں حرام کیا اسلام نے؟ اسی لیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے مال کا محافظ ہے. اور نمبر 4، اسلام
عزت نفس کا محافظ ہے. یا یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اسلام نسلوں کا محافظ ہے. عزت نفس اور نسل دونوں کو آپ ایک کر لیں. اسلام عزت نفس کا محافظ ہے. کیسے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر ایک بھائی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بھی کرے تو وہ کیا سزا سنائی گئی؟ اللہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. غیبت کو برداشت نہیں کرتا اسلام. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے؟ کہا تبھی تو غیبت ہے، ورنہ تو وہ الزام ہے، الزام کی پھر سزا ملے گی. اتہام کی سزا ہے اسلام میں. اسلام انسان کے عزت نفس کا محافظ ہے. اسلام نسلوں کا، نسل کا محافظ ہے. اسی لیے شادی کا حکم دیا اور نسل کی حفاظت کے لیے ہی اس قدر اہتمام کیا. کہیں کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو کہیں پر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. ارے زنا تو دور کی بات، کسی اجنبی کو اپنی نظریں اٹھا کے تک نہ دیکھو. اور پھر عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. تو الدین، النفس، العقل، العرض یعنی عزت اور المال، ان پانچ، یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ ضروریات خمسہ کہلاتی ہیں. پانچ انسان کی ضروریات ہیں اور اسلام ان پانچوں چیزوں کا محافظ ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، آخری خطبہ تھا آپ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن تھا؟ حجۃ الوداع کس دن تھا؟ جی جمعہ کا دن تھا. صحابہ سب خاموش ہیں، نہیں بول رہے ہیں. صحابہ نے کیا سوچا؟ یہ سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ نیا نام دینے والے ہیں. نہیں بولا. آپ سب بولے کہ آج جمعہ کا دن نہیں ہے. اللہ کے رسول جمعہ کا دن ہے. کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ سب صحابہ خاموش ہیں. صحابہ یہ سوچ کر خاموش ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا نام دینے والے ہیں اس مہینے کو. کہا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ کہا ذوالحجہ ہے. اس کے بعد اور کیا سوال کیا تھا؟ یوم النحر تھا، وہ یوم النحر تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا وفی شہرکم هذا وفی بلدکم هذا. پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش تھے، یہ سوچ کر خاموش تھے کہ شاید آج نام بدلنے والا ہے. آپ نے کہا کہ یہ بلد الحرام نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں سنو، تمہاری عزتیں، ان اموالکم، تمہارا مال، ان اموالکم، ان دماءکم، تمہارا خون. یہاں عزت نفس کی بات، عزت نفس کے بارے میں نہیں بتایا میں نے نا جی؟ عزت نفس کے بارے میں بتایا میں نے جو کہ عرض ہے، لیکن نفس کے بارے میں نہیں بتایا. نفس کی حفاظت کرتا ہے اسلام. عزت نفس وہ عرض ہے، یہ جو عرض ہے نا جو نیچے سے دوسرا ہے وہ عزت نفس ہے، عزت ہے. لیکن نفس کی حفاظت، اسلام نفس کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے کہا کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کر لیں تو پھر خلاص ان کے مال، ان کے نفس سب محفوظ ہو جائیں گے، کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا. اور کہا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کو قتل کر دے وَمَن يَقْتُلْ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. تو اسلام قتل و غارت گری سے منع کرتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا اسلام جب قتل و غارت گری سے منع کرتا ہے تو کیوں اتنا قتل سب ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کا جواب انشاءاللہ میں کل دوں گا یا پھر عفواً نماز کے بعد دوں گا انشاءاللہ. تو اسلام ان 5 چیزوں کا محافظ ہے. اس لیے مجھے اسلام پسند ہے، اس لیے میں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب مجھے ثابت کر دو کہ تمہارے دین کے اندر، عفواً تمہارے مذہب میں، دین نہیں بولنا اس کو، تمہارے مذہب میں جیسی اسلام نے جیسے حفاظت کی ہے دین کی،
اسلام نے جیسے حفاظت کی ہے نفس کی، اسلام نے جیسے حفاظت کی ہے عقل کی، اسلام نے جیسے حفاظت کی ہے عزت نفس کی اور انسان کے مال کی، اگر تمہارے مذہب میں یہ ساری چیزیں ہیں ثابت کر دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کی صبح تک وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے مجھے اسلام پسند ہے اور اس لیے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سا جواب تھا۔ اتنا جواب تو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے، اپنے اور اپنے نسل کی حفاظت کے لیے کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ آپ غور کرتے ہیں دوسرے مذاہب میں دین کی حفاظت، کہاں دین کی حفاظت؟ بیل کے سامنے سجدہ، گائے کے سامنے سجدہ، ہر شجر و حجر کے سامنے سجدہ، کوئی بابا نکلا ہے اس کے سامنے سجدہ، ننگے پنگے کے سامنے سجدہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بھی نفع نقصان ظاہر میں ان کو نظر آتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچائے، چلو اس کے سامنے سجدہ۔ کوئی مورتی، کھڑی مورتی کے سامنے سجدہ تو کوئی پڑی مورتی کے سامنے سجدہ۔ یہ ہے آگے آئیں عزت نفس کی بات، عزت نہیں نفس کی بات۔ قتل و غارت گری اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، تاریخی واقعات آپ دیکھیں گے تو جتنا زیادہ قتل و غارت گری دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے کی ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ اور اگر آج اسلامی ممالک میں یا مسلم ممالک میں یہ قتل و غارت گری ہر طرف مچی ہوئی ہے تو اس کا واحد سبب مسلمانوں کے گناہ تو ہیں، مسلمانوں کی بے دینی تو ہے، لیکن اس کے پیچھے مکمل انہی غیروں کا ہاتھ ہے جو مسلم ممالک کو تباہ و تاراج کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عقل کی حفاظت، ان کے پاس شراب جائز ہے، پی سکتے ہیں آپ۔ اور عزت نفس، کیا عزت نفس اور نسل کی حفاظت کریں گے یہ لوگ؟ آج کل تو شاید وہاں پر یہ قانون بھی پاس ہو گیا ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، بولے ماں کا نام رکھ لو، جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دنیا میں تو کیا آخرت میں بھی بچے کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری نسلیں، ہمارا نسب پاک صاف ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کسی کو اس کے باپ کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ وہ نسلیں ہیں جن کو ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہو تو پتہ ہونا۔ اور مال کا تو چھوڑیے، سود وغیرہ سب اس میں ان کے پاس جائز ہے۔ قرآن سے کئی ساری آیتیں دلیل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں۔ بہرحال عشاء کی اذان کا وقت ہو رہا ہے اور شاید کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہمارے احباب کے لیے ہے، یا ایسے ہی شیخ کچھ ہے، یا ایسے ہی یہ لوگ بھوکے پیاسے چلے جائیں گے واپس یہاں سے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، ہے، فکر نہیں کریں، ہے انشاءاللہ۔ جی، تو ابھی عشاء کی اذان ہونے والی ہے، کچھ پانی وغیرہ شاید ہے انشاءاللہ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پانی ہے، چائے ہے، اور پھر رات پیٹ بھرنے کے لیے بھی کچھ ہے، تو فکر نہیں کریں، انشاءاللہ اس سے فارغ ہو جائیں، پھر عشاء کے بعد ہم لوگ آتے ہیں اور بچی ہوئی آج کی جو تمہیدی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ رب العالمین عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو کچھ باتیں صحیح نکلی ہیں اس کو قبول فرما، جو غلط باتیں ہیں یہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔